ایک دن میں 17 مرتبہ کم سے کم، میں سنتوں کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں، روزانہ 17 مرتبہ آدمی کہتا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ لیکن ہمارے عمل کیا ہیں؟ ہماری خوشیاں یہود و نصارہ کے قدموں کے مطابق ہیں، ان کے عمل کے مطابق ہیں۔ شریعت کے مطابق ہم خوشی منا سکتے ہیں، لیکن شریعت سے ہٹ کر کسی دن خوشی منانا، اگرچہ کہ وہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ اسلام کی آخری آیت کو مکمل اسلام ہو جانے کا دن ہی کیوں نہ ہو، ہمیں شریعت نے عید منانے کا، خوشی منانے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہو، جسے رسول نے منانے کا حکم نہ دیا ہو، اسے کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا جاتا ہو۔ شرک کیا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، زناکاری کی جاتی ہے، عیاشی کے اڈے سجائے جاتے ہیں، الغرض دنیا کے ہر قسم کا گناہ اس رات کے اندر کیا جاتا ہے، اور مسلمان اس گناہ کو کمانے کے لیے پیسہ خرچ کر کے گناہوں کو کماتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیکیاں پیسے خرچ کر کے نیکیاں نہیں کماتے ہیں، پیسے خرچ کر کے گناہوں کو کما رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے پلاننگ کر لی ہے کہ مجھے یہ 31 نائٹ 1 جنوری حیدرآباد میں منانی ہے، مجھے 31 نائٹ اور 1 جنوری بنگلور میں منانی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات محب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، موقع کی مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ کل 31 دسمبر ہے اور لوگ 1 جنوری کے سلسلے میں الگ الگ خیالات رکھتے ہیں
کہ 1 جنوری گویا کہ ہماری عید کا دن ہے اور ہماری خوشی کا دن ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں۔ میرے آج کے اس خطبے کا عنوان ہے اسلام میں خوشی منانا، لیکن اس کے شریعت کے مطابق۔ اسلام میں خوشی منانے کی اجازت دی گئی لیکن شریعت کے مطابق۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع پر میرا آج کا ایک خطبہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لہذا اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک ہے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، اور دوسرا ہے وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت۔ یہ 2 چیزیں جب تمہیں مل جائیں فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوشی مناؤ۔ تو گویا کہ اس آیت سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اسلام نے لوگوں کو خوش ہونے کا بھی حکم دیا ہے، خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا کہ ہمیشہ خاموش رہو، منہ بنا کر کے رہو، غصے میں رہو، منہ خراب، چہرہ خراب کر کے اجاڑ ہو کر کے رہو۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اسلام نے کچھ جگہوں پر خوشی منانے کا بھی ہم کو حکم دیا ہے، غم منانے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ہو کر۔ آئیے اس آیت کریمہ میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے، 2 چیزیں میں آپ کو اس سے بتا دوں۔ پہلا ہے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور وبرحمتہ سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کا نام لیا ہے یہاں پر، اسی لیے اس آیت کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، حالانکہ اس کی صحیح تفسیر نہیں ہے۔ وبرحمتہ سے مراد یہاں اسلام ہے، اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید، اور اللہ کی رحمت سے مراد یہاں اسلام ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، اللہ نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، تم اس پر اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے خوشی مناؤ۔ خوشی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی وہ ہے جس پر اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ وہ بے وقت خوشی ہے۔ کیسے؟ کسی کا بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، خوشی مناتے ہیں لوگ، ارے بچہ پاس ہو گیا میرا، خوش ہو گئے، دعوت کر لی، اسلام میں جائز ہے۔ کسی کے ماں باپ حج سے واپس آئے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، آج ہمارے ماں باپ حج سے واپس آ رہے ہیں۔ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر سعودی سے واپس آتا ہے تو اس دن ان کے گھر میں خوشی مناتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا گھر کا بچہ آ رہا ہے۔ تو اسلام نے، شریعت نے اس کو نہیں روکا۔ کوئی تمہارے گھر میں مہمان آتا ہے، تمہارے گھر میں خوشیاں کی جائیں، اسلام نے منع نہیں کیا، آپ خوشی منائیں۔ ایک طرح کی خوشی ہے۔ دوسری خوشی وہ ہے جو تاریخ اور وقت کو مقرر کر کے کی جاتی ہے، شریعت نے اسے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، سوائے 2 چیزوں کے۔ تاریخ اور وقت مقرر کر کے جو خوشی منائی جاتی ہے،
اسلام نے 2 جگہوں پر اجازت دی ہے کہ وہ ایسے 2 جگہوں پر تاریخ اور دن مقرر کر کے، ٹائم مقرر کر کے آپ خوشی منائیں۔ وہ صرف 2 جگہ ہیں، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا ہے عید الفطر۔ ایک قربانی کی عید، ایک رمضان کی عید۔ یہ 2 ایسے ہیں کہ جن کو تاریخ اور وقت مقرر کر کے آپ اس میں جو خوشی منانا چاہتے ہیں منا سکتے ہیں۔ اسلام نے نہیں روکا، آپ خوشی منائیں، آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ کیجئے، شریعت نے آپ کو روکا نہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں ہو کر کریں گے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انجوائمنٹ کر رہے ہیں غلط طریقے سے، یہ اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آپ کھائیں پئیں، حلال چیزوں کو استعمال کریں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں تفصیل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، چونکہ جو لوگ 31 نائٹ یا 1 جنوری مناتے ہیں، آخری میں ان کے سلسلے میں بات آئے گی، آپ اس کو ذہن سے اچھی طرح سے سنیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے، آپ خوشی منائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مدینہ کے لوگوں یہ کیا خوشی منا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم ہر سال میں 2 خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک خوشی کا دن ہمارے لیے وہ ہے جو ہمارا قومی دن ہے، جسے ہم آج کی زبان میں نیشنل ڈے کہتے ہیں۔ نیشنل ڈے جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے انڈیپینڈنس ڈے، تو ایسے ہم نیشنل ڈے مناتے ہیں، اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں سعودیہ کے اندر نیشنل ڈے ہوتا ہے تو وہاں چھٹی دی جاتی۔ تو ایک دوسرا ہے کہ ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں دوسرے اس سال کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب نیا سال آتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مدینہ کے رہنے والے۔ مدینہ کے رہنے والے کون تھے؟ اکثر یہودی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ وہ 2 دن کیا ہیں؟ یہ ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسرا ہے عید الفطر۔ اللہ نے تمہارے لیے بھی اسلام کے اندر 2 دن عید کے رکھے ہیں، خوشی منانے کے رکھے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے، لہذا تم ان دونوں دنوں کے اندر خوشی مناؤ، انجوائے کرو، تمہارے پر کوئی پابندی نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں انجوائے کرنے کا، خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے کہا کہ آپ کوئی خوشی نہیں منا سکتے، ہمیشہ خاموش رہنا ہے، ایسا نہیں کہا اسلام۔ دوسری دلیل لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور انصار کی 2 لڑکیاں ہمارے گھر میں آئی اور وہ جنگ بعاث کے نغمے، اشعار پڑھنے لگیں، دف بجاتے ہوئے۔ بلند آواز سے وہ اشعار پڑھ رہی تھیں، جنگ بعاث کے قصے کو سنا رہی تھیں، گا گا کر کے سنا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں گا رہی ہیں، نغمہ پڑھ رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کی آواز، کیا کر رہی ہو یہ؟ حضرت ابوبکر غصہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹے ہوئے تھے، اس طرف سے آپ نے کروٹ بدل دی اور فرمایا ابوبکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں پڑھنے دو، انہیں گانے دو، آج عید کا دن ہے۔ اور فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، فرمایا کہ بے شک ہر قوم کی ایک عید کا دن ہوتا ہے، آج ہماری قوم کا عید کا دن ہے، آج ہمارا دن ہے،
آج ہماری عید کا دن ہے، ہماری خوشیوں کو منانے کا دن ہے۔ ابو بکر انہیں روکو نہیں، انہیں خوشیاں منانے دو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ عید کے اندر خوشیاں منا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ گلیوں میں لا کر کے ڈی جے لگا دیا جائے، گانے لگائے جا رہے ہیں اور میوزک بجایا جا رہا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں۔ تیسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عید کا دن تھا اور مسجد نبوی کے اندر صحن میں کچھ حبشی نوجوان عید کے دن کرتب دکھا رہے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں گڑبڑی کا کھیل یا سرکس، ایسا کچھ بھی لے سکتے۔ تو کچھ حبشی نوجوان مسجد نبوی کے صحن میں اس کرتب کو دکھا رہے تھے، کشتی دکھا رہے تھے یا جو بھی ان کا انجوائمنٹ کا وقت تھا، جو اس وقت کے رواج تھا، اس کے حساب سے وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میرے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے اس کرتب کو دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا، کہا عائشہ ادھر آؤ۔ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کے قریب گئی تو آپ نے مجھے پیچھے ٹھہرا لیا اور فرمایا کہ عائشہ تم بھی دیکھو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی چادر کی اوٹ میں نے اس کرتب کو دیکھا جو حبشی غلام کر رہے تھے، حبشی نوجوان جو کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں اکتا گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بھانپ لیا کہ عائشہ اکتا گئی ہیں، بیزار ہو گئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تم تھک گئی ہو، بیزار ہو گئی ہو تو جا سکتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں واپس چلی گئی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عید کا دن آتا، خوشی کا دن آتا، تو صحابہ اس خوشی کے دن خوشی مناتے تھے۔ اسلام نے اجازت دی، شریعت کے مطابق ہم خوشی منا سکتے ہیں، لیکن شریعت سے ہٹ کر کسی دن خوشی منانا، اگرچہ کہ وہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ اسلام کی آخری آیت کو مکمل اسلام ہو جانے کا دن ہی کیوں نہ ہو، ہمیں شریعت نے عید منانے کا، خوشی منانے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہو، جسے رسول نے منانے کا حکم نہ دیا ہو، اسے کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے، آ کر کہتا ہے امیر المومنین آپ کے قرآن کے اندر، آپ کی کتاب کے اندر اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہو جاتی، کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا دیتے، خوشی کا دن منا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس شخص نے کہا وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو اللہ نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا ہے، اللہ تمہارے اس دین پر، اسلام کو دین ہونے پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت کریمہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی، کہا اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا دیتے، خوشیوں کا دن منا دیتے، انجوائے کرنے کا دن منا دیتے۔ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ کون سا دن تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ تھی اور وہ عرفہ کا دن تھا،
اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل فرما دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس دن کو عید کا دن نہیں مناتے، خوشی کا دن نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے، شریعت نے اجازت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مکمل ہو گیا اسلام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ہم اس دن عید نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی۔ لیکن افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنی امت کی جو عیدوں کی خوشیاں ہیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا، اسے سادگی کے ساتھ ہم منا لیتے ہیں۔ واقعی میں ہمارے عیدوں کے اندر سادگی ہے، لیکن خوشیوں کے دن ہم کہاں مناتے ہیں؟ جہاں عیسائیوں کی، یہود و نصارہ کی عید ہوتی ہیں، مشرکوں کی عید ہوتے ہیں، ہم ان کے عیدوں کو خوشی کا دن مناتے، ہم ان کی طرح خوشیاں منا رہے ہیں۔ کتنا افسوس کی بات! جبکہ ایک مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اسے نہیں چلنا چاہیے، ان کے عیدوں کو نہیں منانا چاہیے۔ اور آج ہم اور آپ غور کریں، ایک آدمی جو 5 وقتہ نمازی ہے، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک جانتے ہیں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 17 رکعتیں نماز ہوتی ہیں فرض نماز کی۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعتیں۔ ہر 17 رکعتوں میں ایک مسلمان ہر رکعت میں پڑھتا ہے صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ کون ہیں؟ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ایک دن میں 17 مرتبہ، کم سے کم، میں سنتوں کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں، روزانہ 17 مرتبہ آدمی کہتا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ لیکن ہمارے عمل کیا ہیں؟ ہماری خوشیاں یہود و نصارہ کے قدموں کے مطابق ہیں، ان کے عمل کے مطابق ہیں۔ کیا بڑی مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں؟ اس میں سے ابھی جو کل آنے والا دن ہے 31 دسمبر، اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ 31 دسمبر جب آتا ہے تو یہود و نصارہ، غیر مسلمین تو غیر مسلم، مسلمان بھی اس کو عید کا دن سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، 31 دسمبر کی رات حقیقت میں یہ لیلۃ الذنوب ہے، لیلۃ من الشر ہے، برائیوں کی رات ہے، یہ گناہوں کی رات ہے۔ پورے 360 پر 5 دن کے اندر سب سے بڑے گناہوں کی اگر کوئی رات ہے تو وہ رات صرف اور صرف 31 دسمبر کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا جاتا ہو۔ شرک کیا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، زناکاری کی جاتی ہے، عیاشی کے اڈے سجائے جاتے ہیں، الغرض دنیا کے ہر قسم کا گناہ اس رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور مسلمان اس گناہ کو کمانے کے لیے پیسہ خرچ کر کے گناہوں کو کماتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیکیاں، پیسے خرچ کر کے نیکیاں نہیں کماتے ہیں، پیسے خرچ کر کے گناہوں کو کما رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے پلاننگ کر لی ہے کہ مجھے یہ 31 نائٹ 1 جنوری حیدرآباد میں منانی ہے، مجھے 31 نائٹ اور 1 جنوری بنگلور میں منانی ہے، مجھے 31 نائٹ اور 1 جنوری حیدرآباد میں، بنگلور میں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں جو گوا میں جا کر مناتے ہیں۔ ارے اس سے وہاں اور زیادہ عیاشی ہوتی ہے، وہاں منائیں گے 1 سال۔ اللہ اکبر! یہی مسلمان ہے جو ہر نماز میں پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، لیکن جب یہ 31 نائٹ آتی ہے تو گوا میں جا کر کے، اور خود اگر وہاں نہیں تو کم سے کم اپنے شہر میں رہ کر کے 31 نائٹ اور 1 جنوری مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا
اللہ کے دشمنوں کافروں کے عید کے دن ان کے قریب نہ رہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، اللہ کے دشمنوں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے دشمنوں کافروں کی عیدوں کے دن ان کے قریب نہ رہو، کیونکہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ آج ہم جہاں غضب نازل ہوتا ہے وہاں جا کر کے عیدیں منانے جا رہے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگو جاؤ گے۔ آج وہی دیکھ رہے ہیں، پورے لوگ یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی عیدوں کو ہم اپنی عید سمجھ کر کے منا رہے ہیں، بلکہ آج ہماری عیدوں سے زیادہ خوشیاں ان کی عیدوں میں منائی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ قوم جو کسی قوم کی مشابہت کرتی ہے، دیکھا دیکھی وہ قوم کر رہی ہے، وہ ایسے خوشیاں منا رہی ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اگر کوئی قوم، کوئی مسلمان اگر ان کے مطابق عید مناتا ہے، نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اٹھائے گا تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے کہ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، شراب کی حالت میں ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اسی رات کو۔ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی زنا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس رات میں، کوئی عیاشی کرتے ہوئے، 31 نائٹ مناتے ہوئے، 1 جنوری مناتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ وہ منہم، وہ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور بڑا افسوس، بڑا المیہ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں 31 نائٹ آتی ہے، 1 جنوری آتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی عید کا دن آ رہا ہے۔ بیکریاں سجی ہوئی ہیں، کیک لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں۔ جا کر کے عورتیں باقاعدہ پسند کا کیک خرید کر لے کر آتی ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ارے نہیں، ہمارا بچہ کیک کاٹتا، ہماری بچی آج رات میں کیک کاٹے گی۔ یہود و نصارہ کے کام آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، مسلمان بڑی بے شرمی کے ساتھ ان عیدوں کو منا رہے ہیں۔ حالانکہ محترم حضرات، یہ رات در حقیقت میں افسوس کی رات ہے، اپنے آپ کو سنبھل جانے کی رات ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 31 نائٹ جب آتی ہے تو وہ پچھلے سال کی آخری رات ہوتی ہے، آنے والے سال کی وہ پہلی رات ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو، ایک سال تمہارا آج رات میں ختم ہوتا ہے تو گویا کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں 60 سال زندگی رکھی، 1 سال ختم ہو گیا تو کتنا تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ کتنی بے وقوفی ہے، لوگ اپنی عمر کے کم ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں، عمر کے بڑھنے پر نہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے میری 1 سال بڑھ گیا، 1 سال بڑھ گیا، ایسا نہیں۔ ارے کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ تمہارے زندگی کا 1 سال ابھی کم ہو گیا اور تم اس پر خوشی منا رہے ہو۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنا محاسبہ کرتے کہ اللہ میری زندگی کا 1 سال آج کم ہو گیا، میں موت سے 1 سال قریب ہو گیا، میں 1 سال خبر سے بالکل قریب ہو گیا، میں خبر کی منزلوں سے 1 سال قریب ہو گیا، میں میدان محشر کے ہولناکیوں سے 1 سال قریب ہو گیا۔ یہ ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے، یہ افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا آج۔ لیکن اس کے بجائے آج مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر شان سے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری زندگی کا ایک اینٹ
ختم ہو گیا، نیچے گر گیا، تم زندگی کا 1 سال تمہارا کم ہو گیا، اس پر افسوس کرنے کے بجائے شاعر کہتا ہے ندان کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر شان سے، تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے، ارے میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس کے بجائے شان سے کریں ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ لہذا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ہیپی نیو ایئر، برتھ ڈے، یہ سب ہمارے کام نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ کے کام ہیں، وہ کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمیں کیا مطلب ہے اس سے؟ ہمارے شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی۔ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر چونکہ وہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، یہودی نے کہا کہ ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، حضرت عمر نے کیا کہا کہ ہم جانتے ہیں وہ کون سا دن ہے، لیکن ہم عید نہیں منائیں گے، خوشیاں نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، میرج اینیورسری منائی جاتی ہے، اور یہ 31 نائٹ 1 جنوری منائی جاتی ہے، باقاعدہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے بچوں کو گریٹنگ کارڈز دلاتے ہیں، جاؤ بچی چاکلیٹاں دلا دیتے ہیں اور گریٹنگ کارڈز دلا دیتے ہیں، اب بچی بیگ لگا کر سہیلیوں کے پاس گھوم رہی ہے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کے نام۔ یہ سب کس کے کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر اسلام کی غیرت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور میں آخری بات بتا دیتا ہوں غیرت کے بارے میں، ہماری غیرت غیر مسلموں کی غیرت سے گئی گزری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی غیر مسلم نے رمضان کی عید منائی ہو، بقرعید کی عید منائی ہو؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ شب قدر منائی ہو کبھی آپ نے کسی غیر مسلم کو مناتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر ان کے مذہب کی غیرت ہے۔ یہ مسلمانوں کی ہماروں کو کیا کام ہے؟ ان کے اندر غیرت ہے، لیکن آج مسلمان کے اندر غیرت نہیں ہے، اس کے مذہب کی، اس کے اسلام کی اس کو غیرت نہیں ہے، اس لیے وہ غیروں کی عیدوں کو مناتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ آج ہماری غیرت یہود و نصارہ غیر مسلمین کی غیرت سے ہم گر گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اسلام کی غیرت کو، حمیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان نادانی کے اندر یہ غیر مسلموں کے تہواروں میں ہم منا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔